بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار میں گھوم رہا تھا کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ سے تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بہت اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اس نے کہا کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئی جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کے درازوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھی۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ میں بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین اور نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بہت شریف آدمی تھا، وہ اپنی ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن استرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربی کہتے ہیں اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درم تھے وہ لیے اور ان سے 100 درم کا آٹا خریدا اور باقی درم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچایا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب ادا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو مجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ عربی کہتے ہیں آج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تھا کہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کراؤں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازہ تک حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ اور وہ بھی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باپ جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کے مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملات کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تیلی واپس۔ ربی کہتے ہیں میں نے اس تیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربی آخر ہم کتنے گواہ ہیں اس پر، قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔
بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفی عطا کی۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ ابراہیم ابن اسحاق کوتوال بغداد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قاتل کو قید خانے سے رہا کر دے۔ بیدار ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ قید خانے میں کیا کوئی قتل کرنے والا ملزم ہے؟ معلوم ہوا کہ اور اس کا میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اس گروہ میں سے ہوں جو ہر رات حرام کھاری کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو ہیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لائی جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ کرو، میں سیدنی ہوں، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اللہ کے واسطے مجھے پناہ دو، اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا، مگر میری ساتھی بگڑ گئی اور کہنے لگی کہ تو ہم کو فریب دے کر اس کی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ وہ اس حسینہ کی عزت و آبرو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چوری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن اس شیطان کو جو اس لڑکی کی عصمت داری پر آدھار کیے بیٹھا تھا قتل کر ڈالا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا، وہ ہمیں لڑاتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ چلی گئی۔ شور و غل سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ خون آلود چوری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کر سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ کوتوال نے یہ واقعہ سن کر ملزم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں نے تجھ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد اس ملزم نے توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح سبق آموز ویڈیو میں آپ کو لاتا رہوں۔ شکریہ۔